بچوں، آج میں جو کہانی ہے اس کا نام ہے اڑنے والا ہاتھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ دونوں یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ ہی اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا۔ زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا جو کہ اتنا غریب تھا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلوانے لگی۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے لگا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانے اکٹھے کر کے لائے۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل پڑے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا تو سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑتے ہوئے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورے گاؤں والے ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر اسے آ سکیں گے۔ کسی نے کہا، خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا سونا ہے۔ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے، کیونکہ وہی وہ واحد پرسن تھا دھوبی جس نے ہاتھی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی سب اس کے اوپر لٹکے ہوئے تھے۔ اور ہاتھی آسمان سے مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کے لالچ کی سزا مل گئی۔
اگر نہ وہ اتنا لالچ کرتے اور نہ سب کے سب لٹک کر جاتے، نہ ان کی موت ہوتی۔ لہٰذا پیارے بچوں، یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ میں آپ کو مس کرتی ہوں، آپ میری ویڈیو کو جسٹ دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے۔ دس از ناٹ گڈ۔ سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور